نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت، نمبر 4 تشہد اول سے اٹھتے وقت یعنی تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے۔ ان 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 43 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 97 سے، جس کا عنوان ہے السنن الفعلیہ، نماز کی فعلی سنتوں کا بیان۔ پچھلے درس نمبر 41 اور 42 میں نماز کی قولی 10 سنتوں کو بیان کیا گیا تھا، ذکر کیا گیا تھا۔ یاد رہے، جس طرح سے نماز کی قولی سنتوں کی تعداد 10 تھی، اسی طرح سے نماز کی فعلی سنتوں کی تعداد بھی 10 ہے۔ نمبر 1 رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کو اٹھانا، بلند کرنا۔ وعند الرکوع، اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھ کو اٹھانا۔ والرفع منہ، رکوع سے اٹھتے وقت بھی دونوں ہاتھ کو اٹھانا۔ وعند القیام من التشہد الاول، اسی طرح سے پہلے تشہد سے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت بھی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر دوبارہ ہاتھ باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو گویا کہ 4 جگہ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت، نمبر 4 تشہد اول سے اٹھتے وقت یعنی تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے۔ ان 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے۔ واذا کبر للرکوع، اسی طرح سے جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو بھی دونوں ہاتھ کو اٹھاتے۔ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذلک ایضا، اسی طرح اللہ کے رسول جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کو اٹھاتے، بلند کرتے۔ وعن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز شروع کرتے کبر، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع میں جاتے، رفع یدیہ، تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، رفع يديه، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ورفع ذلك الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز کو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرتے کہ اللہ کے رسول بھی جب تشہد اول سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ گویا کہ ان دونوں حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 4 مقامات پر دونوں ہاتھ کو اٹھانا، بلند کرنا، یہ فعلی سنت ہے۔ وَيَسُنُّ رَفْعُهُمَا أَحْيَانًا، اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کو کبھی کبھار اٹھانا سنت ہے۔ عند کل خفض، ہر جھکتے وقت، ورفع، اور ہر اٹھتے وقت، یعنی آپ سجدے میں بھی جاتے ہیں تو بھی کبھی کبھار آپ چاہے تو رفع الیدین کر سکتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو بھی چاہے تو کبھی کبھار آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ لحدیث مالک بن حویرث، اس لیے کہ مالک بن حویرث کی حدیث میں موجود ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، رفع یدیہ، اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، فی صلاتہ، اپنی نماز میں، اذا رکع، جب آپ رکوع میں گئے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اسی طرح سے جب آپ نے سر کو رکوع سے اٹھایا تو بھی آپ نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا۔ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب آپ سجدے میں گئے تو بھی آپ نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب اللہ کے رسول نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو بھی آپ نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا۔ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے دونوں ہتھیلی کو
کان کے لو تک پہنچا دیا، برابر کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جھکتے وقت، ہر اٹھتے وقت ہاتھ کو اٹھانا بھی سنت ہے، لیکن یہ عمل کبھی کبھی ہونا چاہیے، ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی کبھار ایسا کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا دونوں ہاتھ کو 4 مقامات پر خصوصاً اور ہر جھکتے اور ہر اٹھتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کرنا عموماً جائز ہے، درست ہے، اور یہ جائز و درست ہی نہیں بلکہ یہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ نمبر 2، وضع الیمین علی الشمال فوق الصدر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر باندھنا رکھنا، یہ نماز کی دوسری فعلی سنت ہے۔ ان سہل بن سعد قال، سہل بن سعد کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو اللہ کے رسول کے زمانے میں حکم دیا جاتا ان یضع الرجل الید الیمنی، کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو رکھے علی ذراعہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کے بازو پر، فی الصلاۃ، نماز کے اندر، دوران نماز۔ قال ابو حازم کہتے ہیں لا اعلمہ الا ینمی ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی جانتا ہوں کہ سہل بن سعد نے اس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے۔ اب کوئی بھی بندہ اگر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے گا تو آٹومیٹک یہ بات آئے گی کہ ان کا ہاتھ سینے سے نیچے نہیں اترے گا، اور اگر اتر بھی گیا تو ناف تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا ناف پر ہاتھ باندھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھنے کا انکار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور اس سلسلے میں ایک صحیح روایت بھی آگے پیش کی جا رہی ہے۔ وعن وائل بن حجر قال، وائل بن حجر کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کیا، وضع یدہ الیمنی، تو اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا، علی یدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ، کہاں؟ سینے پر۔ لہٰذا پہلے حدیث کی توضیح اور تشریح اس حدیث پاک سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام، سلف خلف تمام کے تمام لوگ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور سینے پر باندھا کرتے تھے، سینے پر رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا نماز کی دوسری فعلی سنت یہ ہے کہ اپنے سینے پر ہاتھ کو باندھا جائے۔ نمبر 3، النظر الی موضع السجود، تیسری فعلی سنت یہ ہے کہ دوران نماز اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھی جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ما خلف بصرہ موضع سجودہ، تو اللہ کے رسول کی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی، حتی خرج منہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نماز کی ادائیگی کے بعد خانہ کعبہ کے اندر سے باہر آ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی تیسری فعلی سنت یہ ہے کہ دوران نماز اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھی جائے، اور جب رکوع کرنا ہو تو اس وقت اپنی نگاہ کو اپنے پیر کی طرف رکھی جائے۔ نمبر 4، ان یفعل فی رکوعہ ما تضمنتہ ہذہ الاحادیث من الہیئات، نماز کی چوتھی فعلی سنت یہ ہے کہ رکوع میں وہ کام کرے، وہ کام اپنائے، ما تضمنتہ ہذہ الاحادیث، جن پر نیچے بیان کی جانے والی احادیث شامل ہے، یعنی رکوع میں وہ کام کرنا سنت ہے جو نیچے دی گئی حدیث سے معلوم ہو۔ ان عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع، اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے، لم یشخص رأسہ، تو آپ اپنے سر کو رکوع میں بلند نہیں رکھتے، اٹھا کر نہیں رکھتے، ولم یصوبہ، اور نہ ہی اللہ کے رسول اپنے سر کو بہت زیادہ جھکا دیتے، آپ جھکاتے بھی نہیں اور اٹھاتے بھی نہیں، ولیکن بین ذالک، لیکن آپ درمیانی انداز میں اپنے سر کو رکھتے، یعنی پیٹھ کے برابر آپ اپنے سر کو رکھا کرتے۔ وعن ابی حمید فی وصفہ لصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو حمید اللہ کے رسول کی نماز کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو ٹیک دیتے، من رکبتئی، اپنے دونوں گھٹنے سے، ثم حسرا،
پھر آپ جھکا دیتے ظہرہو اپنے پیٹھ کو۔ وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے فرج اصابعہ تو آپ اپنی انگلیوں کو کھلی رکھتے، یعنی اس کو سمیٹ کر نہیں رکھتے بلکہ اس کو کشادہ رکھتے۔ معلوم یہ ہوا رکوع میں اپنے سر کو زیادہ جھکایا نہ جائے اور نہ ہی زیادہ اٹھایا جائے بلکہ درمیانی اندازے پر رکھا جائے۔ اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت اپنے دونوں ہتھیلی کو اپنے دونوں گھٹنے پر رکھنا چاہیے اور انگلیاں کھلی ہوئی رہنی چاہیے۔ وعن ابی حمید، ابو حمید کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع، اللہ کے رسول نے رکوع کیا، فوضع یدیہ علی رکبتیہ تو آپ نے اپنے دونوں ہتھیلی کو دونوں گھٹنوں پر رکھا، کأنہ قابض علیہما گوئے کہ آپ اپنے دونوں گھٹنے کو پکڑے ہوئے ہیں، ووتر یدیہ اور اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑ لیا جیسے کہ کمان کی تانت کسی جاتی ہے، فنحاہما عن جنبیہ اور آپ نے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں پہلو سے دور رکھا، چپکا کر نہیں رکھا بلکہ کھلا رکھا۔ نمبر 5 تقدیم الیدین علی الرکبتین فی السجود، پانچویں سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اپنے دونوں ہتھیلی کو دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، تم میں سے جب کوئی شخص سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح سے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، ولیضع یدیہ اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہتھیلی کو رکھے قبل رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے۔ کافی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت وہ اپنے دونوں گھٹنے کو پہلے رکھتے ہیں بعد میں ہتھیلی رکھتے ہیں، لیکن یہ حدیث رسول کے خلاف ہے۔ سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلی کو پہلے رکھے اور بعد میں دونوں گھٹنے کو رکھے جائے۔ یہ ہے نماز کی پانچویں فعلی سنت۔